بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا براق درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ولاگ روزانہ سلسلے کا ولاگ جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ باعث خیر، باعث ثواب اور باعث برکت ہے، لہٰذا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سورۃ المنافقون کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مکے سے ہجرت کے بعد پیش آنے والے اہم ترین معاملات میں ایک خاص گروہ کا ذکر ہے جو شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن پاک کی لغات میں منافقین کہلاتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگوں کو تو سب جانتے ہیں، ایک ہیں کفار، کافر لوگ، سرے سے انکار کرتے ہیں ایمانیات کا، اللہ کی ذات یا صفات کا، یا باری تعالی شانہ کی صفات کو مخلوق میں ثابت کرتے پھرتے ہیں، اور بجائے سچے رب کی عبادت کے
مخلوقات کو اپنا بعض اوصاف میں ہی صحیح رب مانتے ہیں، کھلے کافر ہیں۔ دوسرے کافروں ہی میں ایک بڑا حصہ مشرکین کا صاف شرک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے زمین و آسمان کو اللہ نے نہیں بنایا، کہتے بنایا ہے، لیکن ساتھ میں شرکت مانتے ہیں۔ وہ چیزیں اللہ نے خاص ہستیوں کے سپرد کر دی ہیں، تو ان سے بھی بیماری اور شفا کا، نفع اور نقصان کا تعلق ہے۔ جیسے آج بھی کچھ مسلمان ہو کر ان کو اپنے ایمان کی خبر نہیں، وہ ستاروں میں تاثیر مانتے ہیں، اور جو خود فٹ پاتھوں پر بیچارے رول رہے ہیں ان سے اپنی قسمت پوچھتے ہیں، جی میں باہر جاؤں گا کہ نہیں، وہاں مجھے نفع ہوگا کہ نہیں، اور فلاں کام۔ ان کو اپنا نہیں پتہ، تمہیں کیا بتائیں گے؟ ہاں کچھ کہانیاں ہیں وہ فیس لے کر تمہیں سنا دیں گے۔ کہانت اور ستارہ شناسی اور نجومی، ان کے پاس جانا ہی شرعاً حرام ہے۔ انہوں نے جو کرنا کرانا ہے سب بنیاد اس کی جھوٹ پر ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کل کیا کیا کچھ ہونا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا۔ آپ پر وحی کا آنا اور اللہ کا خبریں دینا وہ سارا سچا ہے۔ وہ تو تا قیامت جو کچھ بتایا گیا، اور بعد قیامت بھی، موت کے بعد برزخ آخرت کے معاملات، وہ وحی سے متعلق ہیں۔ آپ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ مجھے سارا کچھ پتہ ہے، یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہی میں کہتا ہوں، وہ ساری سچی بات ہے۔ تو دونوں میں ایک باریک فرق ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر یہ دعویٰ نہیں فرما رہے کہ کل پیش آمد، قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ کل کیا ہوگا، اے لوگوں صرف رب ہی جانتا ہے۔ ارادے ہوتے ہیں انسان کے میں فلانا کام کروں گا، لاہور جاؤں گا، کوئی اور ضرورت پڑ گئی بیچارہ نہیں گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اقدس بھی یہی ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میرا پکا ارادہ ہوتا ہے فلانا کام کروں گا، لیکن میں اسے کر نہیں پاتا، کوئی رکاوٹ اور کوئی آڑ پیش آ جاتی ہے، تو فرماتے ہیں اس سے میرا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے۔ بندے تو وہی کر سکتا ہے جس میں رب کی مدد ہو اور اس کی بھی چاہت شامل ہو جائے۔ جب اللہ پاک نہ چاہیں تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے نے جو کچھ کرنا ہے اس کی امداد ہی سے کرنا ہے۔ تو مشرکین اور شرک خفی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم باوجود مسلمان ہونے کے اپنی قسمتوں کی ٹٹول میں ستارہ شناسوں اور نجومیوں اور ان کاہنوں اور ان لوگوں کے پاس جائیں، جی وہ کتاب نکالتا ہے اور قرآن پاک سے فائل نکال، توبہ استغفر اللہ، اور وہ اٹا سٹا کر کے وہ الفاظ سے کچھ تشبیہ نکال کے یہ تیری جو میں نے دیکھا ہے نا قرآن پاک تو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اچھا کیا ہے برا کیا، رب کی منشا مرضیات اور نامرضیات کو بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی قسمت اس سے نکالنا، یا اور کئی طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اچھا اتنی فیس ہوگی تو گرین کتاب میں تیری قسمت دیکھیں گے، ورنہ ہماری مرضی۔ ہمارے پاس دو اور بھی، ایک بلیک ہے اور ایک ریڈ ہے، ان پہلو ڈرا لینا فیس چنگی کھول دوے۔ یہ ہمارا یقین ہے، ایمان کا حصہ، ایمان کی بنیاد ہے کہ سب کچھ کا علم وہ صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے سارے علوم
وہ وحی سے اللہ کی ذات سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ جس طرح خدا پاک کو اپنی ساری مخلوقات ہر چیز کا علم ہے ہمیں بھی ہے، نہیں۔ قرآن پاک کی آیات میں تصریحات موجود ہیں، ان میں ایک حدیث بھی میں نے نقل کر دی، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے کل کے بارے میں ساری باتوں کا علم رکھتے ہیں، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا ہے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینے میں ایک تیسری قسم کے، کچھ تو کافر ہیں کچھ مشرک، اور ایک نئی قسم کافروں کی جو مدینے میں تھی، مکے میں وہ نہیں تھی، وہ تھے منافقین۔ ان کے سرگنے کا نام ابئی لکھا ہے، عبداللہ ابن ابئی۔ اس کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ وہ ایک گروہ تھا جن کا سرگنا ابن ابئی تھا، عبداللہ ابن ابئی۔ ایک موقع پہ اس نے جھوٹ بولا، مسلمانوں کے خلاف بدگوئی کی۔ ایک صحابی نے جو نوجوان تھے، وہ 15-16 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے جا کر بتا دیا کہ یہ باتیں کر رہا ہے ہمارے خلاف مسلمانوں کے، اور ان کی 2 پارٹیاں بنا کر لڑائی کروا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ جوان ہے، اس کو بلایا، تو وہ بڑا شخص تھا اور گفتگو پہ بڑا حاوی ہوتا تھا۔ اس نے قسمیں اٹھائیں، یقین دلایا نبی علیہ السلام کو کہ میں سچا ہوں، اس لڑکے نے اپنے پاس سے باتیں گھڑ کر میرے اوپر تھوپی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کم عمر صحابی کی بات کو یہاں نقل کر کے اس کی تصدیق فرمائی، یہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ منافقین کا جو گروہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، یہاں کچھ تفصیل ہے کہ دیکھنے میں منافقین اور ان کا وہ بڑا جو سردار تھا، اس کی شکل اور اس کا جسم ڈول بڑا خوبصورت آدمی، جیسے مکے میں ابو لہب تھا، بہت خوبصورت۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، اس کا چہرہ ایسا چمکدار سرخ و سفید تھا کہ بندہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا، اور کرتوت اس کے کیا تھے، سب سے بڑا دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، حالانکہ آپ کا چچا تھا، وہ والد گرامی کا بھائی تھا ابو لہب، اور وہ ایذا پہنچانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے ہوتا تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا ایھا الناس، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پاک کلمہ پڑھ لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے یہی ابو لہب بولا تباً لَکَ یا محمد، نعوذ باللہ کہنے لگا آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس ظالم کو بھی قرآن میں اللہ نے جواب دیا، پیغمبر کے ہاتھ کبھی نہیں ٹوٹتے، وہ اللہ نے ہمیشہ سلامت رکھے ہیں، تیرے ٹوٹ جائیں گے، اور ٹوٹے پھر اس کو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت نازل ہوئی۔ اس ظالم کے حق میں بھی یہ صورت، اس جھوٹے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ صحابی سچ کہہ رہے تھے، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کو یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بری ہو کے چلا گیا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 باتیں دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور بات کرنے میں، بالخصوص یہ ابن ابئی جو تھا یہ لچھے دار تقریریں اور بڑی وزن والی باتیں کرتا تھا، اور اندر کیسی خباثت تھی۔ ایک تو یہ تھا جو ان میں مخفی بات تھی کہ اندر سے یہ منافقین کا ٹولہ لرزاں رہتا تھا، ڈرتے خائف رہتے تھے کہ ہمارے بارے میں قرآن میں کچھ نہ اتر آئے، وہ تو پکی بات ہوگی اور ہمارے اوپر کفر کی مہر لگے گی، منافقت کی۔ اور دوسرا یہ
کہ ہر وقت تاڑ میں رہتے تھے، مسلمانوں کو کہیں سے مال غنیمت بلائی ملے تو ہم دوڑ کر شریک ہو جائیں اور یہ ہمیں اپنا سمجھ کر حصہ بھی دیں اور ہم ان کی تلوار سے بھی بچے رہیں۔ ہمارے ان میں لڑائی ہوگی تو ہم تو مارے جائیں گے، تھوڑے اور کمزور ہیں۔ اور ان کی بڑی سازش یہ ہوتی تھی مسلمانوں کا کوئی راز بھید ان کے دشمنوں تک پہنچا کر تو ان کو گزند پہنچائیں، اور پھر لوگوں کی راہ بھی مارتے تھے، کہتے تھے کہ اسلام میں، قرآن میں اور دین کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ نقص ہیں، یہ نعوذ باللہ بری باتیں اپنے پاس سے گھڑ کر اشکالات اور اعتراضات لوگوں کی مجلسوں میں بیان کرتے تھے۔ تو ان کا کچا چٹا جو تھا اللہ نے سورت میں بیان فرما دیا کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں، کثرت سے جھوٹ بولنے والے اور اپنے جھوٹ کو قسموں سے ثابت کرنے والے، اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بڑی علامت ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، یہ نبی کی رسالت کو قطعاً دل سے نہیں مانتے، زبان سے ماننا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو یہ لوگ حقیقی منافق تھے۔ حدیث پاک میں آیا جو بعد میں جھوٹ بولے، وعدہ کر کے پھر جائے اور لڑائی جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرے، وہ منافق ہوتا ہے۔ یہ علامات منافق لوگوں کی ہیں، اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ سب سے شدید عذاب مشرکین اور کفار سے بھی بڑھ کر ان ظالموں کو ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے شدید ترین عذاب منافقوں کو ہوگا قیامت میں۔ اب کئی لوگ کم علمی کی بنا پر ایک دوسرے کو منافق ہے، تو منافق ہے، یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں۔ حقیقی منافق وہی تھے، وہی سے اللہ نے جن کو متعین کیا اور جن کا یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور جن میں نفاق کی، منافقت کی علامات ہیں۔ وہ بات ہے بد عملی کی، جھوٹ بولنا بد عملی ہے، یہ کفر نہیں۔ اور اسی طرح گالی گلوچ یہ فسق ہے، بری بات ہے، مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی میں ہے تو وہ منافقوں جیسا ہے۔ جیسے سب اس حدیث کو جانتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر مسلمان ایک فرض نماز بھی ترک کر دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ تو کافر ہو گیا۔ تو جو پانچوں ہی نہیں پڑھتے، کئی نمازیں جو، وہ تو پھر پکے کافر نہیں۔ حدیث پاک کا مقصد حضرات صحابہ اور تمام اہل علم نے ایک ہی بیان کیا کہ اس کا کام کافروں جیسا ہو گیا۔ ایک سکھ ہے، مشرک ہے، کوئی یہودی ہے، اذان سنتا ہے، صبح کی اذان ہوئی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، جاگتا ہے، تو اس کے لیے نماز تو سرے سے ہے، وہ دین اسلام کو مانتا ہی نہیں، وہ نماز کیا پڑھے گا؟ یہ مسلمان ہو کر اس کافر جیسا کام کر رہا ہے کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ۔ یہاں بھی ایسا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں یا بعضی احادیث میں 4 آئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سخت گناہ ہے۔ جیسے ان کو شدید عذاب ہوگا، احتمال یہ ہے کہ اس بندے کو بھی بہت بڑا عذاب ہوگا اگر یہ باز نہ آیا اور توبہ نہ کی۔ تو ان چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ حقیقی منافق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہیں سے آپ کو بتایا جاتا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، کفر ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ہے تو اللہ کے سپرد، جو زبان سے کلمہ پڑھے گا اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا۔ یہ دین کے اصولوں میں بات شامل ہے، لہذا اس کو عملی منافق تو کہیں گے، جو جھوٹ بولے، گالی گلوچ کرے، وعدہ خلافی کرے، لیکن اس پر کفر اور منافقت کا حقیقی ٹھپا نہیں لگے گا، اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و نوالہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما،
ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اعمال صالح کی توفیق عنایت فرما، قرآن پاک کی تلاوت سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان، اس نور کو ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں، ہمارے گھروں میں، ہمارے نسلوں میں جاری فرما۔ یا اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارا دنیا اور آخرت کا ساتھی اور شفاعت کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت، بالخصوص ہم سب کے والدین میں سے عائزہ آبا اہل تعلق، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، موت سے پہلے تیاری کی توفیق عنایت فرما، حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کے درس میں انہوں نے سورہ المنافقون کی پہلی 3 آیات 1 تا 3 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ ہوتا ہے جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ باعث برکت، باعث ثواب اور باعث خیر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اسے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے بھی شیئر بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، و اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے، دوست و احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔